عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم نے اپنی نانوں سے بچپن سے بہت ساری کہانیاں اور قصے سنے، لیکن ایک دن نانوں نے ہمیں اپنی جوانی کا ایک ایسا قصہ سنایا۔ ہم سب ان کے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ سردیوں کی راتیں، خوفناک باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو برائے مہربانی پوری دیکھا کریں، پسند آئے تو لائک بھی کریں، اگر ضروری سمجھیں تو کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یقیناً اس سے کنٹینٹ کریٹرز کو فائدہ ہوتا ہے۔ عزت، تمیز اور ادب میں رہتے ہوئے انسان کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا مکمل حق ہوتا ہے۔ آج کی کہانی مسٹر اشرف صاحب نے بہاولپور سے بھیجی ہے، جو کہ انہوں نے اپنی نانی اماں کی زبانی سنی۔ جب میں نے یہ کہانی پڑھی تو یقیناً کافی خوفناک کہانی تھی، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا، امید ہے آپ کو کہانی بہت پسند آئے گی۔ السلام علیکم، میرا نام اشرف علی ہے۔ میں نے اور میرے بہنوں بھائیوں نے اور محلے کے بہت سارے بچوں نے میری نانی اماں سے بہت سارے خوفناک قصے اور کہانیاں سن رکھے تھے۔ ایک دن نانی اماں نے ہم سب سے کہا، آؤ تم کو اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتی ہوں۔ اس وقت یقیناً محلے کے بچے تو موجود نہیں تھے، میں، میرے 2 بھائی اور میری ایک بہن موجود تھے۔ ہم رضائی میں گھسے نانوں کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گئے، ساتھ میں ہم مونگ پھلی کھا رہے تھے اور نانوں کی کہانیوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ نانوں ہمیں بہت پیار کرتی تھیں، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمیں آج بھی نانی اماں بہت یاد آتی ہیں۔ یقیناً نانیاں ہوتی بہت پیاری ہیں، وہ ماں کی ماں ہوتی ہیں اور ان جیسا پیار بھلا کون کر سکتا ہے۔ نانوں نے کہانی سنانی شروع کی۔ نانوں بولیں، یہ بات تب کی ہے جب میری عمر لگ بھگ 17 کے 18 سال تھی۔ میں جوان ہو رہی تھی۔ کچے گھر ہوتے تھے اور بیشتر گھروں میں تو دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، رات کو پردے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ بعض اوقات لوگ اپنے دروازوں کو بند کرنے کے لیے بڑی بڑی اور وزنی چارپائیاں ان کے سامنے کھڑی کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی حد تک حفاظت ہو سکے۔ اس دور میں چوری چکاری کا کوئی اتنا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ بھائی چارہ عام تھا، لوگ ایک دوسرے کا درد دکھ محسوس کرتے تھے۔ اگر محلے میں کہیں فوتگی ہو جاتی تو کوشش کی جاتی کہ بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کرنے میں حصہ لیا جائے، خواہ وہ کوئی امیر ہوتا یا غریب۔ قطع نظر تمام گاؤں والے بڑھ چڑھ کر اس گھر کی امداد کرنے پہنچ جاتے، ہر قسم کی امداد، تاکہ ان کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں اور جس حد تک ہو سکے ان کی تکلیف کو کم کیا جا سکے۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں کوئی اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی۔ گاؤں سے تھوڑا سا دور ایک جنگل تھا اور وہاں سے ایک نہر گزرا کرتی تھی۔ ہم سہیلیاں کبھی کبھار دوپہر کو نہر کے قریب جا کے کھیلا کرتی تھیں۔ ہم وہاں جا کے مٹی کے برتن بنایا کرتیں، گڈا گڈی کی شادی کیا کرتیں اور بہت ہنسی مذاق کیا کرتیں۔ یہ ہمارا ہر دوسرے یا تیسرے دن کا معمول تھا۔ ہم 7-8 لڑکیاں اکٹھی ہوتیں اور وہاں جا کے کھیلا کرتیں۔ ہم نے یہ بات نوٹ کرنا شروع کی کہ بعض اوقات ہمارے کھلونے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خیال آیا کہیں بارش کی وجہ سے یا آندھی طوفان کی وجہ سے ادھر ادھر غائب ہو جاتے ہوں گے، یا بارش کی وجہ سے وہ مٹی گھل جاتی ہوگی۔ لیکن یہ بات قطعی طور پہ غلط تھی۔ وہاں پہ ایک چڑیل کا سایہ تھا۔ یہ بات ہمیں بعد میں جا کے معلوم ہوئی۔ جب نانوں نے چڑیل کا لفظ ادا کیا تو ہم سارے سکڑ سہم سے گئے اور نانوں کے مزید قریب ہو گئے۔ نانوں ہنس کے بولی، تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ تمہاری نانی کے ہوتے ہوئے بھلا تمہیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟
ہم سب کے چہرے پہ ایک پیاری سی مسکان آ گئی۔ نانو نے فردن فردن تمام کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور چہرے پہ چھوٹا سا پیار دیا۔ نانو بولی، ایک دن جب گاؤں والے صبح سو کے اٹھے تو چاچا عبد القدیر کے ہاں بہت شور برپا تھا۔ میں اور میری اماں بھی گھر سے باہر نکلیں اور ان کے قریبی گھر تھا وہاں پہنچ گئیں۔ وہاں پہ ہم سے پہلے بھی گاؤں کی بہت ساری خواتین اور اکا دکا مرد بھی موجود تھے۔ وہاں جا کے جب معلوم پڑا تو بہت خوفناک بات تھی۔ چاچا قدیر کی ایک بھینس تھی جو انہوں نے باہر اپنے گھر کے باہر ایک چھپری سی بنائی ہوئی تھی، اس کے باہر باندھا کرتے تھے تاکہ دھوپ اور گرمی یا سردی سے بھینس کو بچایا جا سکے۔ اب وہاں پہ بھینس کی ایک دم اور ایک ٹانگ کٹی ہوئی پڑی تھی، اس کے علاوہ بھینس کا کہیں بھی وجود نہیں تھا۔ چاچا قدیر سر پکڑے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بہت حیران اور پریشان تھے۔ اگر کوئی چور ہوتا تو پوری بھینس لے کے جاتا، یوں اتنے خون خوار طریقے سے بھلا کون ایک معصوم جانور کی دم اور ایک ٹانگ کاٹ کے یہ پھینک سکتا ہے؟ سب بڑے پریشان تھے۔ یہ گاؤں میں ایسا ہونے والا پہلا واقعہ تھا کہ کسی کا کوئی جانور اس بے دردی سے مار دیا جائے جس کی ایک دم اور ایک ٹانگ پیچھے بچے اور باقی جانور کا دھڑ کہیں غائب ہو جائے۔ سب نے کہا شاید یہ کوئی چور ہی تھا، اس نے سوچا ہوگا یہ کافی وزنی ہے، اس نے ایک ٹانگ کاٹ دی ہوگی، شاید لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے ہوں گے۔ جس کے منہ میں جو بات آ رہی تھی اپنے تائیں وہ کر رہا تھا، لیکن کسی کو بھی کسی حد تک یقین نہیں تھا آخر یہ ماجرا کیا ہوا۔ بھینس کی ایک ٹانگ اور دم بچی تھی اور باقی ساری بھینس غائب تھی۔ کہیں پہ قدموں کے نشانات بھی موجود نہ تھے۔ یہ سب سے فکر انگیز بات تھی، اگر چور آئے ایک یا ایک سے زیادہ تو کہیں نہ کہیں تو ان کے قدموں کے نشان موجود ہوتے۔ بھینس کے جو خون تھا وہ بھی اس چھپری کے نیچے تک موجود تھا۔ اس خون کے قطرے چھپری سے باہر شاید 2 یا 3 فٹ کے فاصلے پہ موجود ہوں گے، باقی جا کے غائب ہو گئے تھے۔ اور جو خون کے قطرے تھے وہ نہر کی جانب جو راستہ جاتا تھا اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ کچھ اور مرد حضرات وہاں پہ پہنچ گئے۔ سب نے چاچا قدیر کو مشورہ دیا، ہمیں ان قطروں کا پیچھا کرتے ہوئے نہر کی جانب جانا چاہیے، شاید ہمیں وہاں پہ کوئی سراغ مل جائے۔ ہمیں ابھی سے ہی کوئی تدبیر کرنی پڑے گی، ورنہ دوسرے مویشیوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر چور کو ہم نے نہ روکا تو اس نے یقیناً اس راستے کو پکا بنا لینا ہے اور اس نے یہی سمجھنا ہے گاؤں والوں نے تو کچھ بھی نہ کیا، یا وہ ڈرپوک لوگ ہیں، یا انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یقیناً وہ بار بار آئے گا، اس کے بعد خدا نخواستہ وہ جانی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ چاچا قدیر نے کہا میں آپ سب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ گاؤں کے 10-12 لوگ چاچا قدیر کے ہمراہ نہر کی جانب چل پڑے۔ تقریباً 25-30 منٹ چلنے کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں جہاں پہ ہم کھیلتے تھے وہاں پہ بھینس کی تازہ ہڈیاں ملیں۔ سب یہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ جب چاچا قدیر کے گھر کے باہر دم اور ایک ٹانگ پڑی تھی اور اب یہاں پہ آ کے دیکھا ہے تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ صاف محسوس ہو رہا تھا تھوڑی دیر پہلے ہی ہڈیوں سے گوشت اتارا گیا ہے۔ سب نے یہی سوچا شاید ان چوروں نے یہاں آ کے بھینس کو ذبح کیا ہوگا، اس کی کھال اتاری ہوگی، گوشت حاصل کیا ہوگا اور ہڈیاں پھینک کے یہاں سے فرار ہو گئے۔ وہاں پہ ایک بزرگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے سوچا بچوں ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ گوشت کے علاوہ ہڈیاں پھینک دی جائیں، لوگ ہڈیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں اور ہنڈیا میں بھی ہڈی کے ساتھ ہی گوشت پکایا جاتا ہے۔ مجھے یہ ماجرا تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے۔ سب نے ان بزرگوں کی طرف مڑ کے دیکھا، یعنی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا مجھے یقین تو نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا شک ہے، چلو واپس چلتے ہیں، اس بات کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ اب یہ بات تقریباً 2 سے 3 راتوں کے بعد کی ہے۔ چاچا عبداللہ کے گھر ایک گدھا اور ایک گدھی تھے۔ جب وہ صبح سو کے اٹھے تو گدھا اور گدھی دونوں غائب تھے، لیکن دونوں کی ایک دم اور ایک ٹانگ پڑی ہوئی تھی۔ اب گاؤں میں بری طرح تفتیش کی لہر دوڑ چکی تھی۔ سب بہت پریشان تھے، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ایک اور چچا کی بھینس غائب ہوئی جس کی دم اور ٹانگ ملی، اب چاچا عبداللہ کے ہاں گدھا اور گدھی تھے، ان کی بھی ایک ٹانگ اور ایک دم پڑی تھی، باقی جانوروں کے جسم مکمل طور پر غائب تھے۔ اور جب معائنہ کیا گیا تو خون کے قطرے نہر کی جانب جا رہے تھے۔ گاؤں والے اپنے ڈنڈے گنڈاسے چھریاں جو ان کے ہاتھ میں آیا لے کے سرپٹ نہر کی جانب بھاگے۔
आज तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन घाट के 3 पात, वहाँ पे एक गधा और गधी की हड्डियाँ मौजूद थीं। इसके अलावा ना उनकी खाल मौजूद थी, ना सिरे ना पाए, कुछ भी मौजूद नहीं था, मांस सिवाय हड्डियों के। और ऐसा लग रहा था थोड़ी देर पहले ही किसी ने इन हड्डियों से गोश्त उतारा है। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। आखिर हमारे गांव में कौन सी आफत आ गई है जिसने हमारे जानवरों को चुरा के मारना शुरू कर दिया है। सब ने वापस आके ये तय किया कि रात को 2-2 3-3 लोग गांव में पहरा दिया करेंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा, गांव कोई इतना बड़ा भी नहीं था कि पहरा देना मुश्किल हो। 2-2 3-3 लोगों की टोलियां बना के गांव में पहरा देना शुरू कर दिया। उनके पास बड़े बड़े गंडासे, कुल्हाड़ियाँ और तलवारें मौजूद होती और हिफाजत के मद्देनज़र रोशनी के तौर पे उन्होंने हाथों में लालटेनें भी और दिए भी रखे होते ताकि दूर से भी कोई आए तो उसे देख सकें। ये तकरीबन हफ्ता बाद की बात है। रखवाली के दौरान कोई ऐसा वाक़या पेश ना आया। एक दिन कुछ लोग टोलियों की सूरत में गांव की हिफाजत कर रहे थे तो दूर से एक घोड़े के ज़ोर से चिंघाड़ने की आवाज़ आई। उस जानिब अभी कोई भी ना गया था। थोड़ी देर के बाद जब लोग वहां पहुंचे तो वही माजरा, घोड़े की दुम और उसकी एक टांग वहां पड़ी हुई थी, बाकी घोड़े का तमाम वजूद गायब था। ये तकरीबन फजर के थोड़ा पहले का वाक़या था। सब लोग बहुत परेशान थे। इस टाइम काफ़ी अंधेरा होता है और किसी की हिम्मत न थी कि इस वक्त नहर की जानिब दौड़ा जाए। टोलियों की सूरत मौजूद हिफाजत करने वाले नौजवानों ने यही सोचा, सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब गांव के बड़े बुज़ुर्ग जागेंगे तो इस माजरे से उनको मुत्तला किया जाएगा। यही हुआ। जब तमाम बुज़ुर्ग नमाज पढ़ने की गर्ज मस्जिद की तरफ बढ़े तो सब नौजवानों ने उन्हें बताया रात को एक घोड़े के साथ वाक़या पेश आया। घोड़े की बहुत तकलीफ़ दे दर्दनाक चीखों की आवाज़ आई। जब हम भाग के वहाँ पहुँचे तो घोड़े की दुम और एक टांग पड़ी हुई थी और घोड़ा गायब था। सब लोगों ने वही किया, नहर की जानिब दौड़ लगा दी। वही जगह जहाँ पे हम खेला करती थी, जहाँ हमारे बर्तन गायब होते थे, वहीं पे हड्डियाँ पड़ी थीं और हमेशा की तरह ऐसा महसूस हो रहा था थोड़ी देर पहले ही इन हड्डियों से गोश्त उतारा गया है, लेकिन हड्डियों को कुछ भी नहीं किया गया। अब वो बुज़ुर्ग बोले, मैंने जैसा कि पहले दिन कहा था, ये किसी इंसान या चोर का काम नहीं है। मुझे लगता है यह मामला जन्नात का है। हमें हाजी अब्दुल रहमान साहब के पास जाना चाहिए। वो अल्लाह के बहुत करीबी हैं और इन तमाम मामलात को बखूबी जानते हैं। सब गांव वालों ने टाइम ज़ाया किए बिना हाजी अब्दुल रहमान साहब की जानिब जाने का इरादा किया। वो वहाँ से तकरीबन 6 फरलांग दूर एक गांव था, वहाँ पे रहते थे। गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उनकी खिदमत में पेश हुए। तमाम माजरे से उनको आगाह किया गया। हाजी अब्दुल रहमान साहब ने कहा, मैं बात को समझ चुका हूँ। ये एक लंगड़ी चुड़ैल है जिसकी टांग मैंने बहुत अरसा पहले काटी थी। मैंने इस बदबख्त और बदज़ात को कहा था तुमने आइंदा किसी को तंग नहीं करना। यकीनन ये दोबारा इस तरफ पलट आई है। मैंने इसे सख्ती से तंबीह की थी, अगर तुम दोबारा यहाँ आई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। हम सब ने जब ये सुना कि एक लंगड़ी चुड़ैल, तो हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। यकीनन उसका काम यही था। वो एक जानवर की टांग और दुम वहाँ फेंक जाती थी। हाजी साहब से इस्तफसार किया गया, हाजी साहब लंगड़ी की बात तो समझ आती है, वो एक जानवर की टांग काट जाती है, वो एक जानवर की दुम भी छोड़ जाती है, इससे क्या माजरा है। हाजी साहब बोले, मैंने उसकी कमर से चमड़ी भी उधेड़ी थी, इसलिए शायद वो जानवर की दुम भी उतार के गुस्से से फेंक जाती है। आप लोग परेशान ना हो, मैं इसका कला कमा हमेशा के लिए कर दूंगा। हाजी साहब से दरख्वास्त की गई, आपको हम अपने गांव ले जाना चाहते हैं, हम आपका खातिर खा ख्याल रखेंगे। हाजी साहब ने कहा, मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर आप लोगों के साथ चलूँगा, मेरी खिदमत में कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हाजी साहब गांव वालों के साथ हो लिए और उस गांव में वापस आ गए। हाजी साहब ने कहा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने अपने घरों में रहना, किसी को बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। रात के तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था। अब की बार चीखों की आवाज़ उस लंगड़ी चुड़ैल की थी, ना कि किसी जानवर की। हाजी साहब ने अल्लाह की रहमत और बरकत से थोड़ी देर के बाद ही उस मक्कार चुड़ैल को हमेशा के लिए कब्ज़े में ले लिया। बड़ी चीखों पुकार की आवाज़ें आईं, इतनी खौफनाक आवाज़ें कि गांव वालों ने अपने कान बंद कर लिए। थोड़ी देर के बाद जब खामोशी हुई तो सब लोग बाहर आ गए। सब लोगों ने अपने हाथों में लालटेनें और दिए पकड़े हुए थे।
حاجی صاحب کی حالت کافی غیر تھی، ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کے کندھے پہ لہو بھی نکل رہا تھا۔ کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا، حاجی صاحب آپ کے کندھے سے خون بہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ بدبخت بہت غصے میں تھی، مجھے بھی جانی نقصان پہنچانا چاہتی تھی، لیکن میرے ساتھ اللہ کی کرم نوازی تھی، اس لیے میری بچت ہو گئی، میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے، اب لوگ سکون کا سانس لیں، وہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کرے گی۔ گائز، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔